معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ہفتم، باب نمبر 19۔ سپہر میں مدان کی جانب سے ایکسٹرنل کیمیائی رپورٹ اور اس کے مصنف کے بیان کرائے جا رہے تھے۔ میاں انتظار حسین نے اس پہ زیادہ وقت نہ لیا، صرف گواہ سے ایک آدھا سوال کرنے کے بعد کہا کہ آپ کی رپورٹ اور ازمیر کی انٹرنل رپورٹ میں تھوڑا بہت فرق ہے، گو اس اونچ نیچ کے باوجود آپ کا انالیسس بھی مقرر کردہ اسپیسیفیکیشن کے اندر ہی ہے۔ اور جج سے کہا، جناب والا، دونوں رپورٹیں اور اسپیسیفیکیشن چارٹ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ مگر جب خواجہ معراج کی جرح کا وقت آیا تو جو کارروائی ہوئی وہ مدعان کے لیے ایک حادثے سے کم نہ تھی۔ میں رپورٹ پر آپ کی لیبارٹری کا نام وغیرہ نہیں دیکھ رہا، خواجہ معراج نے پوچھا۔ کمزور سا نوجوان کیمسٹ ذوالقرنین نقوی، جو ابتدا سے ہی کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، جواب دینے کی بجائے بولا، جی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس لیبارٹری سے تعلق رکھتے ہیں؟ خواجہ معراج نے پوچھا۔ جی میں یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں۔ یونیورسٹی میں؟ کس یونیورسٹی میں؟ پنجاب یونیورسٹی میں؟ یعنی آپ کا کسی انڈیپینڈنٹ لیبارٹری سے تعلق نہیں ہے؟ جی یہ انالیسس بالکل صحیح ہے۔ عدالت میں بیٹھے ہوئے سامعین میں سے چند لوگ ہنس پڑے۔ میں اس کے درست ہونے پر اعتراض نہیں کر رہا، خواجہ معراج نے کہا، میں یہ دریافت کر رہا ہوں کہ ایکسٹرنل رپورٹ کے قواعد کے مطابق کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ جی ہاں، ذوالقرنین نقوی نے جواب دیا۔ آپ نے اس کا سیمپل کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس کا سیمپل انڈیپینڈنٹ حاصل کیا گیا تھا، ذوالقرنین نے کہا۔ ذوالقرنین صاحب، انڈیپینڈنٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سیمپل کہاں سے اور کیسے حاصل کیا؟ میں نے دکان سے ازمیر گھی کا 2 کلو کا ڈبہ خریدا تھا۔ آپ نے خود خریدا کہ آپ کو خرید کر دیا گیا تھا؟ میں نے خود خریدا تھا۔ آپ نے اس کی قیمت خود ادا کی؟ اس وقت میں نے اپنی جیب سے ادا کی تھی۔ جب میں نے رپورٹ کے معاوضے کا بل دیا تو اس میں ڈبے کی قیمت شامل کر دی تھی۔ درست، خواجہ معراج نے اطمینان بخش لہجے میں کہا۔ ذوالقرنین صاحب، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، آپ تسلی سے جواب دیں۔ میں آپ کو 1 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے خیالات کو مجتمع کر لیں۔ عدالت میں لوگوں کی باتوں کا ہلکا سا شور پیدا ہوا تو جج نے چوبی ہتھوڑے کی مدد سے میز بجا کر خاموشی کا اشارہ کیا۔ اگلا 1 منٹ جج نے رپورٹوں کے کاغذات دیکھنے اور عدالت کے ایک اہلکار سے کوئی بات کرنے میں صرف کیا۔ اسی دوران میں میاں انتظار حسین نے بھی گواہ سے سرگوشی میں بات کی۔ ذوالقرنین صاحب، خواجہ معراج بولا، آپ نے اپنی کوالیفیکیشن بتائی ہے کہ آپ کے پاس MSc کیمسٹری کی سند ہے، مگر آپ کے عہدے وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ جی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ڈیمانسٹریٹر کے طور پر تعینات ہوں۔ چنانچہ اگر میں یہ فرض کر لوں کہ آپ نے یہ انالیسز اپنے ڈپارٹمنٹ کی لیبارٹری میں کیا تو کیا یہ درست ہوگا؟ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یونیورسٹی کے وقت میں ان کے ریسورسز استعمال کر کے پرائیویٹ کام کیا ہے۔ جی، ذوالقرنین کی زبان لڑکھڑائی۔ جی پریکٹیکل کی کلاس میں پروگرام کے مطابق گھی کا انالیسز ہی ہو رہا تھا تو آپ نے کوئی عام گھی لینے کی بجائے ازمیر گھی حاصل کر لیا۔ جی ہاں، اس ڈبے کی قیمت آپ نے یونیورسٹی سے بھی وصول کی؟ جی نہیں، یونیورسٹی کی لیبارٹری میں جو مواد استعمال ہوتا ہے کیا اس کے اخراجات یونیورسٹی ادا نہیں کرتی؟ جی عام طور پر کرتی ہے، مگر اس موقع پر میں نے بتا دیا کہ یہ سیمپل میری جانب سے استعمال ہو رہا ہے۔ کیا آپ کی مینجمنٹ نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا؟ جی نہیں، وہ تو ایسی بات کو خوشی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ یونیورسٹی کی لیبارٹریوں میں خرچ ہونے والے سامان کے لیے ان کے بجٹ میں پورے پیسے ہی نہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرف سے بھی پیسے بچ سکیں بچا لیے جائیں۔ پھر بھی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ملازمت کے وقت میں پرائیویٹ پارٹی کا کام کر کے پیسے کمائے، یعنی دوہرا معاوضہ حاصل کیا؟ ذوالقرنین خالی خالی نظروں سے خواجہ معراج کو دیکھنے لگا۔ میاں انتظار حسین اب چیں بچیں ہو رہا تھا، مگر اس تاثر کو دبانے کی کوشش میں تھا۔ چلیے چھوڑیے اس قصے کو،
خواجہ معراج نے کہا۔ یہ بتائیں کہ ازمیر کمپنی کے ساتھ آپ کی واقفیت کس بنا پر ہے؟ بھئی انہوں نے آخر آپ کو رپورٹ لکھنے کے لیے منتخب کیا تو ظاہر ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ کسی نہ کسی ذریعے سے رابطہ ہوگا جس کی بنیاد واقفیت ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک بار اس کمپنی میں ملازمت کے لیے درخواست دی تھی، ذوالقرنین نے آخر بتایا۔ آپ کو ملازمت کی پیشکش ہوئی یا نہیں؟ اس وقت آپ یونیورسٹی کی ملازمت میں تھے۔ میں نے وہ ملازمت نئی شروع کی تھی۔ پھر آپ کو اس پرائیویٹ کمپنی میں درخواست دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہاں پر میرا مطلب ہے کہ ترقی کے چانس زیادہ ہیں اور کہیے تنخواہ، کچھ تنخواہ کا بھی فرق تھا۔ پھر اس کے بعد اس مقام پر میاں انتظار حسین نے ایسی عجلت میں مداخلت کی کہ خواجہ معراج کی بات پوری نہ ہونے دی۔ جناب والا، وہ جج سے بولا، میں اس گواہ کو منحرف کروانا چاہتا ہوں۔ کس بنا پر میاں صاحب؟ جج نے پوچھا۔ گواہ کا ذہن انتشار کی حالت میں ہے، منحرف قرار دلوانے کے لیے یہ کوئی گراؤنڈز نہیں ہیں۔ میری دانست میں وہ سوچ سمجھ کر سچ جواب دے رہا ہے۔ جج نے ہاتھ کے اشارے سے خواجہ معراج کو جرا جاری رکھنے کو کہا، مگر خواجہ معراج کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرنا چاہتا۔ عدالت میں سامعین کا شور ابھرا، جسے جج نے میز بجا کر بند کرنے کی کوشش کی۔ ذوالقرنین نے بوکھلا کر پہلے اپنے وکیل اور پھر جج کو دیکھا۔ یہ انالیسس بالکل درست ہے جناب، وہ بلبلا کر بولا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ جج نے اسے ایک نظر دیکھ کر انتظار حسین سے پوچھا، میاں صاحب کیا آپ کے بیان ختم ہوئے؟ میاں انتظار نے کرسی سے اٹھنے کی زحمت نہ کی۔ جناب، تائیدی شہادت ختم ہوئی، تردید کا حق محفوظ رکھتا ہوں، انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہا۔ ان کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری کا تاثر تھا۔ جج نے متعدد بار میز کو چوبی ہتھوڑے کی مدد سے بجا کر عدالت کا شور ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اسی شور میں عدالت برخاست کر دی گئی اور فریقین کو اگلی پیشی کی تاریخ کے لیے عدالت کے اہلکار سے رجوع کرنے کی ہدایت کر کے اپنے چیمبر میں چلا گیا۔ عدالت کے اندر ہی بدیع الزماں اور اس کے ساتھیوں کی باتیں کھلی ہوئی تھیں اور انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر رکھی تھیں۔ باہر آ کر وہ گویا باقاعدہ طور پر بغلیں بجانے لگے۔ بدیع الزماں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور مکہ ہوا میں لہرا کر نعرہ لگایا، بو کاٹا۔ اعجاز نے بھی اس کی پیٹھ ٹھوکی۔ یار، جج نے تو کمال کر دیا، اعجاز نے کہا۔ بھائی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے، بدیع الزماں بولا۔ ہمارے خلاف جا کر اس نے اپنی گڈی جڑوانی ہے۔ خواجہ معراج کے چہرے سے گو مسرت مترشح تھی، مگر وہ سوچ میں تھا۔ خواجہ صاحب، اعجاز نے پوچھا، یہ بتائیں کہ ازمیر والوں نے اتنی کمزور گواہی کیوں پیش کی؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، خواجہ معراج بولا۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ میرے خیال میں ان سے غلطی ہو گئی۔ کوئی غلطی سے غلطی بس ہو گئی، بڑے بڑے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی بڑی لیبارٹری سے رپورٹ بنوا سکتے تھے، مل ملا کر کام نکلوا لیتے، ان کے لیے پیسے خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ان کا خیال ہوگا کہ کوئی اتنی پڑتال نہیں کرے گا۔ ٹیکنیکل قسم کے معاملے میں ایک کوالیفائڈ آدمی کو کم ہی چیلنج کیا جاتا ہے، مگر سمجھو کہ ہماری قسمت اچھی ہے۔ جج نے انٹرسٹ لیا۔ انٹرسٹ کیا بھائی، اس نے تو واضح طور پر ہماری طرفداری کی۔ بدی، ہوش کرو، خواجہ معراج سختی سے بولا۔ تم یہ بات پھیلانا چاہتے ہو کہ جج ہمارا طرفدار ہے، کیس کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو؟ زبان بند رکھو۔ خواجہ صاحب، غلطی ہو گئی، بدیع الزماں گڑ گڑایا۔ اب جو میری زبان سے ایسا لفظ نکلا تو جو چور کی سزا وہ میری۔ زیادہ اترانے کی ضرورت بھی نہیں، ابھی بڑا لمبا قصہ باقی ہے۔ آج آثار اچھے ہیں، کل کا پتہ نہیں۔ کل جج کی اپنی بیوی سے چک چک ہو جائے تو کیس کو الٹ کر رکھ دے گا، بس کنٹرول میں رہو۔ خواجہ صاحب، جو آپ کا حکم وہ سرکار کا حکم۔ آج سے میری زبان بند ہو گئی۔ سب ٹھنڈے پڑ گئے۔ دکان پہ بیٹھ کر انہوں نے چائے کا آرڈر دیا۔ بدیع الزماں نے دوسرا سگریٹ سلگایا اور اطمینان سے مسکرا کر فضا میں دیکھنے لگا۔ اگلی پیشی پر مدعا اعلان کی جانب سے بیان کرائے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر احسان الحق سکنہ پل کھنگرو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ عرصہ تقریباً 3 سال سے میرے علم میں
کچھ ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو پہلے دیکھنے میں نہیں آئیں۔ کس قسم کی بیماریاں؟ خواجہ معراج نے پوچھا۔ زیادہ تر معدے اور انتڑیوں کی بیماریاں۔ جس نوع کی بیماریوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ عموماً کن وجوہات کی بنا پر لاحق ہوتی ہیں؟ یہ ایک بہت وسیع سوال ہے جناب۔ ہر بیماری کی درجنوں وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی تشخیص مختلف عوامل کو مد نظر رکھ کر کرنی پڑتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو حالات پہلے سے موجود تھے اور بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی ان کو تشخیص کے عمل سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف کیسوں میں جو مزید عوامل مشترک پائے جاتے ہیں ان کو بھی ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ تشخیص دراصل چھانٹی کا عمل ہوتا ہے۔ اس طرح چھانٹی کرتے کرتے آخر کار آدمی ایک یا دو جزیات تک پہنچ جاتا ہے جن کا ظاہری طور پر کسی دوسرے فیکٹر کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اس مسٹری فیکٹر تک پہنچنے کے بعد پھر اس کے بارے میں مکمل تفتیش کی جاتی ہے۔ آپ نے اس مسٹری فیکٹر تک پہنچنے کے لیے کس طرح سے مرحلہ وار تفتیش کی؟ ایسے کیس میں سب سے پہلے ہمیں وائرس کا خیال آتا ہے کہ یہ شاید مریض کے کسی اختیاری عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ کوئی جرثومہ وغیرہ کہیں سے آ کر سسٹم میں داخل ہو گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے چند لوگوں کے خون، پیشاب، پخانہ، تھوک وغیرہ ٹیسٹ کرائے تھے۔ بہرحال وائرس کو خارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھنا چاہا کہ یہ کوئی بڑھاپے یا غربت کی بیماری تو نہیں جو کہ قدرتی امور میں ہی شامل ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک نسبتاً خوشحال اور نوجوان شخص کو یہ بیماری لاحق ہوئی تو وہ امکان بھی ختم ہو گیا۔ یہ ایک افسوسناک کیس تھا۔ اس کے بعد معدے میں ناسور پیدا ہو گیا تھا جو پھٹ گیا۔ آخری وقت میں اسے ہسپتال داخل کرایا گیا مگر جان نہ بچ سکی۔ اب میں نے اختیاری عوامل کی جانب توجہ دی جن میں خوراک اور طرز زندگی کو زیر غور لانا پڑتا ہے۔ طرز زندگی میں عرض یہ ہے جناب کہ دیہاتی لوگوں کے رہن سہن میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ کاشتکار ہو، زمیندار ہو یا چھوٹا موٹا سرکاری اہلکار، تقریباً سبھی ایک سی زندگی گزارتے ہیں۔ سبھی کو ایک سی امیونٹی ہوتی ہے اور حادثاتی اموات کو چھوڑ کر سب کم و بیش ایک سی ہی عمر پاتے ہیں۔ اختیاری عارضے کی صرف ایک ہی وجہ رہ جاتی ہے، وہ خوراک ہے۔ اس کے بعد بھی درجنوں اشیاء خوردنی کو ایک ایک کر کے خارج کرنا پڑتا ہے۔ گو کام کافی آسان ہو جاتا ہے۔ آمدن برسر مطلب۔ خواجہ معراج بولا، آخر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ مضر صحت گھی کھانے کی وجہ سے معدے اور انتڑیوں کی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں جو بدہضمی کی شکل میں شروع ہو کر مہلک بیماریوں کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ جی ہاں، اس کی تمام تر تفصیل میری رپورٹ میں موجود ہے۔ خواجہ معراج بیان کر کے بیٹھ گیا اور جرا کے لیے گواہ کو وکیل مدعی کے حوالے کر دیا۔ کیا یہ درست نہیں؟ میاں انتظار حسین انگلی کے اشارے سے ڈاکٹر احسان الحق کو مخاطب کر کے بولا کہ جب آپ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھے تو آپ کی فیسیں آپ کے علاقے کے زمیندار اور سابق MP ملک جہانگیر اوان جو مدعا علیہ محمد اعجاز اوان کی برادری کا سربراہ ہے۔ خواجہ معراج تیزی سے اٹھا اور میاں انتظار حسین کی بات کاٹ کر بولا، آبجیکشن جناب والا، اس طرز سوال سے ایک ایسے شخص کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نہ یہاں پہ موجود ہے نہ اس مقدمے میں نامزد ہی ہے۔ جج تارڑ نے اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے ہدایت کی کہ محترم ایڈوکیٹ استغاثے کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سوال کریں۔ بہتر جناب، میاں انتظار حسین نے کہا، میں سوال واپس لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے مریضوں اور ان کے علاج معالجے کا ریکارڈ رکھتے ہیں؟ دیہات میں جناب کہاں ریکارڈ رکھا جاتا ہے؟ میں نے البتہ رجسٹر رکھا ہوا ہے جس میں میرا کمپاؤنڈر نام، بیماری اور تاریخ لکھتا ہے، اور ایڈریس۔ جی نہیں، گاؤں میں تو ایڈریس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ ڈاک وغیرہ بھی صرف آدمی اور گاؤں کے نام پر ہی آتی ہے۔ اگر آپ کا کمپاؤنڈر رجسٹر میں کوائف درج کرتا ہے تو آپ اس کا حساب کیسے رکھتے ہیں؟ جناب، میں ہر روز بلکہ ہر ایک مریض کے ساتھ رجسٹر دیکھتا ہوں۔ آپ کے مریضوں کی تعداد کتنی ہے اس کا اندازہ تو مشکل ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر بھی جو لوگ اپنی شکایات لے کر ہمیشہ آپ ہی کے پاس آتے ہیں ان کا تخمینہ تو لگایا جا سکتا ہے۔ تقریباً
150-200 ہوں گے، اور جو کوئی نیا آدمی آتا ہے آپ اس کی پہچان رکھتے ہیں؟ جناب، مجھے پریکٹس کرتے ہوئے 8 سال ہونے کو آئے ہیں۔ اس عرصے میں آخر اتنی مشق تو ہو جاتی ہے کہ ایک پیشہ ور آدمی چہروں مہروں کو پہچاننے لگے۔ مجھے آپ کی یادداشت کے بارے میں قطعی کوئی شک و شبہ نہیں ڈاکٹر صاحب، مگر اس کے باوجود کیا آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ نامکمل اور سرسری ریکارڈ رکھنے کی صورت میں مریضوں اور ان کی بیماریوں کے درمیان مکس اپ ہو جانے کا احتمال ہے؟ میرے تجربے میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا جناب، خاص طور پہ جبکہ ہمارے ہاں میاں انتظار حسین نے احسان الحق کے جواب کو نظر انداز کر کے سوال کو طول دیا۔ بعض نام از حد مقبول اور عام ہیں، مثلاً میں ایسے گاؤں کو بھی جانتا ہوں جس کی آبادی کا 15-20% حصہ ایک ہی نام کے لوگوں پر مشتمل ہے، اور آپ کو بھی علم ہوگا کہ ایسی باتوں کی بنا پر ہسپتالوں میں بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ ہسپتالوں میں تو سینکڑوں ہزاروں مریض ہوتے ہیں اور ریکارڈنگ وغیرہ کا سسٹم کئی ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہاں غلطی ہونے کا امکان ہے۔ شکر ہے کہ آپ نے اسے ممکنات میں تو تصور کیا۔ میاں انتظار حسین نے مسکرا کر کہا، آپ نے ایک خاص واقعے کا ذکر کیا ہے جس میں ایک نوجوان زمیندار کو یہ بیماری لگ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بہت دیر سے آپ کے پاس آیا اور زیر علاج ہوا۔ اس بارے میں 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اس مریض کو آخری وقت میں ہسپتال لے جایا گیا مگر بیماری بگڑ چکی تھی اور مریض کی جان نہ بچائی جا سکی۔ میرا پہلا سوال یہ کہ وہ کتنا عرصہ آپ کے زیر علاج رہا؟ تقریباً 3 ماہ۔ اگر آپ کے کہنے کے مطابق وہ بہت دیر سے آپ کے پاس علاج کی غرض سے آیا تھا تو کیا اس سے یہ سمجھوں کہ اس کی بیماری کافی حد تک ترقی کر چکی تھی؟ جی ہاں، اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ تو کیا اس وقت آپ کی یہ ذمہ داری نہ تھی کہ اسے فوراً ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیتے کہ آپ کو پھر یہ نہ کہنا پڑتا کہ آخری وقت میں اسے ہسپتال میں داخل کرایا گیا جب اس کے صحت یاب ہونے کے امکانات بہت ہی کم رہ گئے تھے؟ دوسرے لفظوں میں آپ کے زیر علاج ہونے کے دوران اس کی بیماری اس حد تک بگڑ گئی کہ وہ لا علاج ہو گیا۔ جناب، پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر بھی کسی مریض کی گارنٹی نہ دیتا ہے اور نہ دے سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ امید لے کر میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کے متعدد ٹیسٹ کروائے جن میں کچھ وقت صرف ہو گیا، پھر میں نے اپنے تجربے کے مطابق اس کا علاج شروع کیا، اور پھر یہ بات بھی تو ہے نا کہ اگر آپ سب مریضوں کو ہسپتال بھیجنے لگے تو آپ کی اپنی پریکٹس کیسے چلے؟ جناب، یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر احسان الحق کی آواز میں غصے کی جھلک تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اسے افاقہ ہوگا اور اسی لیے میں نے اسے دوا دینی شروع کی تھی، مگر اس کیس میں آپ کا اندازہ غلط نکلا۔ کوئی شخص بھی اندازے کی غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ گو ڈاکٹر احسان الحق نے اپنا ضبط برقرار رکھا ہوا تھا، تاہم اس کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مریض آپ کے پاس دیر کر کے پہنچا تو ظاہر ہے کہ اس نے پہلے بھی کسی سے علاج کرایا ہوگا۔ دیہاتی علاقوں میں نسبتاً متمول لوگ بھی سب سے پہلے حکیموں اور دم درود والوں کا رخ کرتے ہیں۔ خیر، دم درود کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، میاں انتظار حسین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دم درود سے افاقہ تو ہو سکتا ہے مگر کوئی نیا عارضہ لاحق نہیں ہوتا۔ سامعین میں سے دبی دبی ہنسی کی آواز اٹھی۔ انتظار حسین نے اپنی بات جاری رکھی، کیا یہ ممکن نہیں کہ بیماری کی اصل ابتدا کسی حکیم کی الٹی سیدھی دوا سے ہوئی ہو؟ ممکن تو ہے، ممکن ہے یا عین ممکن ہے، جو بھی کہہ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ممکنات کا دائرہ ڈھیلا ڈھالا اور وسیع ہوتا ہے، جبکہ عین ممکن بات کا دائرہ تنگ اور زیادہ واضح ہوتا ہے، اور اصل ایشوز کی نشاندہی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ آپ کا یہ خیال ہے تو یوں ہی صحیح، یعنی آپ مجھ سے اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ… اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یوں ہی صحیح، ڈاکٹر احسان الحق نے وکیل کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کے لہجے میں بے صبری اور غصے کی ملی جلی آواز تھی۔ خواجہ معراج، بدیع الزماں اور ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں کو اب اس بات کا اندیشہ لاحق ہو چلا تھا کہ ڈاکٹر احسان الحق میاں انتظار حسین کی باتوں میں آ کر اپنا اعتماد کھوتا چلا جا رہا تھا۔ خواجہ معراج اٹھ کھڑا ہوا۔ جناب والا، اس نے جج کو مخاطب کر کے کہا، فاضل کونسل گواہ کے منہ میں اپنے مطلب کی باتیں داخل کر کے اس سے پہلے
کہ خواجہ معراج اپنی بات ختم کرتا، انتظار حسین چہرے پہ طمانینت بخش تاثر لیے عدالت کو مخاطب کر کے بولا کہ وہ اس گواہ پہ اپنی جرح کو ختم کر رہا ہے۔ عدالت میں سامعین ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اس شور میں جج تارڑ نے میز بجا کر 10 منٹ کے لیے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ باہر آ کر بدیع الزمان نے سگریٹ سلگایا۔ شیخ سلیم نے تازہ پان منہ میں ڈالا اور خواجہ معراج نے صرف اتنا کہا، بڑوا لومڑ کی طرح چالاک ہے، اس کے پاس آرگیومنٹ نہ ہو تو لفظوں میں پھنسا لیتا ہے۔ آخر نام اس نے مفت میں تو نہیں کمایا۔ اس کے لہجے میں رشک کی جھلک تھی۔ عدالت دوبارہ لگی تو حجویری کیمیکل لیبارٹریز کا جواں سال کیمسٹ کامران خان گواہی کے لیے حاضر ہوا۔ کامران صاحب، خواجہ معراج نے کہا، کیا آپ عدالت کو شروع سے گھی بنانے کے عمل کی تفصیل بتائیں گے؟ بہتر جناب، کیمسٹ کامران نے جواب دیا۔ پہلی سٹیج نیوٹرلائزیشن کی ہے، جسے پری نیوٹرلائزیشن کہا جاتا ہے۔ دوسری سٹیج پر بلیچنگ کی جاتی ہے، اسے بھی پری بلیچنگ کہا جاتا ہے۔ پری کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں عمل شروع میں پہلی بار کیے جاتے ہیں اور پھر بعد میں 5ویں اور 6ٹھی سٹیج پر پہنچ کر انہیں دہرایا جاتا ہے۔ بہرحال تیسری سٹیج پر آئل کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ اب آئل ہائیڈروجینیشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو کہ چوتھی سٹیج ہے۔ ہائیڈروجینیشن کے بعد، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، 5ویں اور 6ٹھی سٹیج پر دوبارہ نیوٹرلائزیشن اور بلیچنگ کی جاتی ہے۔ آگے اس مرکب کو دوبارہ فلٹر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈی آڈرائزیشن کا عمل کیا جاتا ہے، جو پرو آکسائڈ کے ذریعے رینسٹیڈیٹی یعنی بدبودار مادوں کا ٹریٹمنٹ ہے۔ پھر 9ویں سٹیج پر آخر میں ایک دفعہ پھر فلٹریشن ہوتی ہے اور گھی کی تیاری عمل میں آتی ہے۔ مدعی کی پیش کردہ انالیسز رپورٹ اور آپ کی رپورٹ میں خاصا فرق ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی وجہ کا تو مجھے علم نہیں، مگر ہماری لیبارٹری شہر کی ٹاپ لیبارٹریوں میں سے ہے، جس پہ ہر سال گورنمنٹ کا چیک ہوتا ہے اور سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے۔ ہم نے گھی دکان سے خریدا تھا۔ کون سی دکان سے؟ داتا سٹور سے۔ یہ ایک درمیانے سائز کا جنرل سٹور ہے۔ ان کے پاس دوسرے مارکے کے گھی بھی تھے۔ جی ہاں، مختلف مینوفیکچررز کے گھی رکھے تھے۔ ازمیر بناسپتی کا ایک ڈبہ تھا یا متعدد تھے؟ مختلف سائز کے کئی ڈبے تھے۔ اور آپ نے کوئی سا ایک خرید لیا؟ جی ہاں، ملک اعجاز صاحب نے خریدا تھا، میں ان کے ہمراہ تھا۔ رسید رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور ڈبہ وہ بھی موجود ہے، کیمسٹ نے کہا۔ عدالت میں ایگزیبٹ کے طور پر داخل کر دیا گیا ہے۔ ڈبہ آپ نے سٹور میں کھولا یا اپنے دفتر میں؟ لیبارٹری میں لا کر کھولا۔ آپ اور ملک محمد اعجاز موجود تھے؟ جی ہاں، ہمارے علاوہ ہمارے چیف، جو کیمسٹ بھی ہیں اور پیتھولوجسٹ بھی، وہاں موجود تھے۔ ڈبہ کھولنے کے بعد سیمپل نکال کر سیل کر دیا گیا تھا۔ انالیسز رپورٹ پر چیف صاحب کے کاؤنٹر سائن بھی ہیں۔ میں نے پیچھے آپ کی اور مدعی کی پیش کردہ رپورٹوں میں فرق کا ذکر کیا تھا۔ میں نے پیچھے آپ کی اور مدعی کی پیش کردہ رپورٹوں میں فرق کا ذکر کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کی رپورٹ کے مطابق گھی میں تیزابیت مقررہ حد سے 3 گنا زیادہ پائی گئی ہے، یعنی 0.6% ہے۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جناب، اس بات کا تو مجھے علم نہیں، میں صرف ایک کیمسٹ ہوں، مگر ظاہر ہے کہ جو اجزاء بھی اسپیسیفیکیشن سے تجاوز کریں گے مضر رساں ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق تیزابیت معدے میں السر پیدا کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے۔ آپ نے کچھ دیر پہلے عدالت کو گھی کی تیاری میں آنے والے 9 مختلف سٹیجز بتائے ہیں۔ اپنی رپورٹ کی روشنی میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ازمیر گھی کی تیاری میں یہ سارے عوامل پورے کیے گئے ہیں؟ جو کچھ اس فیکٹری میں ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ انالیسز کے مطابق چونکہ گھی کے مختلف اجزاء حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیاری کے دوران کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے۔ یہاں پہ خواجہ معراج نے اپنے بیان ختم کیے تو جرح کی خاطر میاں انتظار حسین اٹھا۔ کامران صاحب، وہ اپنے مخصوص تسلی آمیز مہذب لہجے میں، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر اس کی طمانینت میں فرق نہیں آ سکتا، مخاطب ہوا۔ آپ نے اپنی تعلیم MSc کیمسٹری بتائی ہے؟
جی ہاں، کامران نے جواب دیا، یعنی ایم ایس سی ٹیکنالوجی، جسے عرف عام میں ایم ایس سی ٹیک کہا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ نے ایم ایس سی پیور کیمسٹری کی ہے۔ جی درست ہے، اسی لیے میں لیبارٹری انالیسس کرتا ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ میرا مقصد کہنے سے یہ ہے کہ چونکہ آپ انڈسٹریل کیمسٹ نہیں ہیں، چنانچہ انڈسٹری کے مختلف طریقہ کار سے گہری واقفیت نہ رکھتے ہوں گے، تاہم میں باور کرتا ہوں کہ خواہ کتابی صحیح مگر انڈسٹری کا کچھ نہ کچھ علم تو آپ کو ہوگا۔ جی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اس صورت میں آپ کو علم ہوگا کہ دن رات چلنے والی مشینری میں خام مال سے لے کر تیار شدہ مرکب تک ہر ایک مرحلے پر گھنٹے گھنٹے یا آدھ گھنٹے کے بعد لیبارٹری کے ملازمین سیمپل حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ان کے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، نتائج کا اندراج ہوتا ہے اور یہ سلسلہ راؤنڈ دی کلاک جاری رہتا ہے۔ جی درست۔ اس صورت میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں کہ 24 گھنٹے کے دوران کسی وقت کچھ عرصے کے لیے جو 1 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک کا ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے کسی ایک مرحلے پر جو خام مال سے لے کر فنش پروڈکٹ تک کوئی بھی سٹیج ہو سکتی ہے، انسانی سہو یا مشینی خرابی کے باعث ہزاروں پیداواری یونٹوں میں سے 150 یونٹ ایسے بھی نکل جائیں جن کے اجزاء میں کمی بیشی واقع ہو جائے؟ جناب، میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے، کامران نے جواب دیا، مگر جیسا آپ فرماتے ہیں ممکن تو ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلسل پیداواری پلانٹ میں کبھی کبھار ایسا حقیقتاً ہوتا ہے، اور اگر کسی ایسی چھوٹی بڑی ناقص کھیپ کے بارے میں شکایات موصول ہوں تو اس مال کو فوری طور پہ واپس منگوا لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ درست مال مہیا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو مالکان کی پالیسی پر منحصر ہے جناب۔ میرے موکلان کی شروع دن سے یہی پالیسی رہی ہے، جس کی تصدیق ان کے ایجنسی ہولڈر سے لے کر پرچون فروش اور عام صارفین تک سے کی جا سکتی ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایسے واقعات گو روز روز نہیں ہوتے، مگر جب ہوتے ہیں تو انسانی قدرت سے باہر ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے کسی پر عمدن گناہ گاری کا الزام عائد کرنا ناانصافی ہے؟ جی، کیمسٹ میاں انتظار حسین کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا۔ آخر وہ بولا، جی ہاں، میرا اور کوئی سوال نہیں۔ یہ کہہ کر انتظار حسین بیٹھ گیا۔ معمول کی ابتدائی کارروائی کے بعد عدالت نے اعجاز کو بیان شروع کرنے کی اجازت دی۔ کامران کیمسٹ صاحب نے گھی کی تیاری کے جو صنعتی مراحل بیان کیے ہیں، کیا وہ درست ہیں؟ خواجہ معراج نے پوچھا۔ جی بالکل درست ہیں، اعجاز نے جواب دیا۔ آپ کے خیال میں ازمیر فیکٹری کے اندر گھی کی تیاری میں یہ تمام عوامل مکمل طور پر تکمیل پاتے ہیں؟ جی نہیں، میری معلومات کے مطابق ازمیر فیکٹری والے پہلے تو 5ویں اور 6ٹھے سٹیج یعنی پوسٹ نیوٹرلائزیشن اور پوسٹ بلیچنگ کو حذف کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے گھی کی ایک خاص مقدار ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اگر وہ یہ عمل صحیح طریقے پر انجام دیں تو یہ مقدار ضائع ہو جاتی ہے، جسے پروسیس لاس کہتے ہیں۔ اس مقدار کا تعین ایک فارمولے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ وہ فارمولہ یہ ہے: تیزابیت ضرب 0.3-2۔ چونکہ تیزابیت یعنی FFA پہلے ہی حد سے زیادہ ہے، یعنی 0.67% ہے، اس لیے پروسیس لاس کافی ہو جاتا ہے۔ اس نقصان کو بچانے کے لیے یہ لوگ پوسٹ نیوٹرلائزیشن اور پوسٹ بلیچنگ کو گول کر جاتے ہیں۔